آج کا دن کائنات کا وہ خوبصورت ترین دن ہے جب دو عظیم برکتیں ایک ساتھ جمع ہو گئیں۔ ایک طرف 3 شعبان المعظم نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، اور دوسری طرف جمعۃ المبارک کا دن ہے جو تمام دنوں کا سردار ہے۔ روایات ہے کہ اس دن اللہ پاک کی رحمتیں عام ہوتی ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے صدقے مانگی جانے والی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ یہ دن گناہوں کی معافی، رزق کی کشادگی اور دلی مرادیں پوری ہونے کا بہترین موقع ہے۔ آج 3 شعبان المعظم امام حسین علیہ السلام کی ولادت کا وقت ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کے لشکر کے ساتھ زمین پر اترے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد پیش کریں۔ آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر حسین ابن علی کی ولادت ہوئی ہے، جس کے جھولے سے لگ کر فرشتوں کی تقدیر بدل جائے گی۔ اس حسین کی عظمت کا کیا عالم ہوگا۔ اگر رب تعالیٰ فرشتے کی مشکل کو آسان کر سکتا ہے تو ہم اللہ کے بندے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں، اس نبی کے امتی ہیں جو اللہ کا محبوب نبی ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج کا بابرکت دن بہت ہی خوشیوں والا دن ہے۔ اس بابرکت دن میں رزق مانگے، دولت مانگے، کامیابیاں مانگے، عروج مانگے، ترقیاں مانگے، نیا گھر مانگے، گاڑیاں مانگے، بنگلے مانگے، کاروبار مانگے، آپ جو بھی مانگیں گے اللہ رب العزت آپ کو عطا کرے گا وسیلہ حسین علیہ السلام کے۔ آج کے اس بابرکت دن سب سے پہلے اللہ رب العزت سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے وسیلے برکتیں مانگے، رحمتیں مانگے، اپنے گھروں میں سکون مانگے، عزتیں مانگے۔ آپ کے بچوں کے نصیب بھی بدل اٹھیں گے۔ آج کے اس بابرکت دن اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب تعالیٰ آپ کی تمام دعائیں قبول فرمائے، گھر میں ڈھیروں رزق اور دولت اور عزت عطا کری، آج کے دن یہ تسبیح لازم پڑھیں جو آج میں آپ کو بتاؤں گی۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، ویڈیو کو اسکپ نہ کیجیے گا تاکہ آپ کو ہر پوائنٹ کی اچھی طرح سمجھ آ جائے، وظیفے کی اچھی طرح سمجھ آ جائے اور آپ اس وظیفے سے مستفید ہو کر اس بابرکت دن کی رحمتیں اور برکتیں اپنے دونوں ہاتھوں سے سمیٹ سکیں۔ نماز عصر کے بعد اگر یہ وظیفہ کیا جائے گا، یہ عمل آپ کریں گے تو اس کا آپ کو دگنا فائدہ ہوگا۔ نماز عصر کا وقت ایک ایسا وقت ہے جس میں دعاؤں کی قبولیت بڑی تیزی سے کی جاتی ہے اور یہ مختصر سا وقت ہوتا ہے، اور اپنے دل میں یہ نیت کرنی ہے کہ آج ہم جو بھی اللہ رب العزت سے مانگیں گے رب تعالیٰ امام حسین علیہ السلام کے وسیلے ہمیں فوراً عطا کرے گا۔ نماز عصر ادا کرنے کے فوراً بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اذان مغرب سے پہلے دعا بھی مانگ لینی ہے۔ اب وظیفہ کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سنیے گا، سمجھے گا اور اسی ترتیب سے عمل کیجیے گا۔ جب آپ نے نماز عصر ادا کر لینی ہے تو جائے نماز پر ہی آپ نے بیٹھے رہنا ہے اور 1 گلاس پانی کا اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ سب سے پہلے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد 21 مرتبہ یا سلام یا لطیف، یا سلام یا لطیف، ان دونوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور صرف 21 مرتبہ ہاتھ کی انگلیوں کے پوڑوں پر آپ نے رب تعالیٰ کے یہ 2 اسم مبارک پڑھنی ہے۔ 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد پانی کے گلاس پر پھونک مار لینی ہے اور رب تعالیٰ سے خصوصی دعائیں کرنی ہیں۔ اب یہاں ضروری بات سنتے چلیں، اس وظیفے کو آپ لاکھوں حاجتوں کو پورا کروانے کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، پریشانیوں، مصیبتوں، الجھنوں کو ختم کرنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، گھر میں خیر و برکت، رزق اور دولت کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اور سب سے بڑی بات بیماریوں سے شفاؤں کے لیے اس عمل کو آج کے دن ضرور کریں۔ نصیب مقدر کے بند دروازے کھلوانے والا، بند تالے کھلوانے والا انمول یہ راز ہے، ایک بہترین یہ کنجی ہے۔ جب آپ یہ وظیفہ مکمل کر لیں، آخر میں پھر 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور پھر رب تعالیٰ سے خصوصی دعائیں کریں۔ اس دن اللہ رب العزت نے فطرس نامی فرشتے کو دوبارہ پر عطا کیے۔ رب تعالیٰ فطرس نامی فرشتے سے ناراض تھا۔ امام حسین علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں فرشتے سے رب تعالیٰ راضی ہو گیا۔
جب اللہ نے فرشتے کی مشکل آسان کر دی تو ہم نبی کے امتی ہیں، امت محمدیہ میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری کیوں نہیں سنے گا؟ آج کے دن ہماری کوئی دعا رد ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر فرشتے کی مشکل اس دن آسان ہوئی تو رب تعالیٰ ہماری مشکلات کو بھی آسان کرے گا، ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا، حاجات کو پورا کرے گا، بیماروں کو شفائیں عطا کرے گا، گھر میں برکتیں عطا کرے گا، رزق اور دولت کی ریل پھیل ہوگی، اپنے خزانے عطا کرے گا، نصیب کو چار چاند لگائے گا۔ دم کیے ہوئے پانی کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ توجہ سے سنیے گا۔ جو لوگ اپنے گھر میں برکتیں چاہتے ہیں، رحمتیں چاہتے ہیں، اللہ کے انعامات کی بارش چاہتے ہیں، وہ لوگ تھوڑا سا پانی اپنی ہتھیلی پہ ڈالیں اور اپنے گھر کے چاروں کونوں پر چھینٹے مار دیں۔ جو گھر کا باہر والا مین گیٹ ہوگا اس کی دونوں طرف، لیفٹ اور رائٹ دونوں طرف آپ نے پانی چھڑک دینا۔ اس کے بعد اپنی کچن میں جائیں اور کچن کے چاروں کونوں میں آپ نے تھوڑا تھوڑا پانی چھڑک دینا۔ نمبر 2 پہ اسی پانی کو آج جو بھی آپ نے گھر میں پکانا ہے اس کھانے میں ڈال دینا، اور نمبر 3 پہ جو بیمار ہے اس بندے کو آپ نے یہ پانی پلا دینا۔ 1 گلاس آپ نے پانی لینا ہے، اس میں آپ اور پانی ایڈ کر کے یہ تینوں کام آج کر سکتے ہیں۔ گھر میں چھینٹے لگانے سے خیر و برکت کا سبب بنے گا، اللہ کی رحمتوں کا ذریعہ بنے گا۔ پانی ہنڈیا میں ڈالنے سے رزق اور دولت میں اضافہ ہوگا، برکت ہوگی، رب تعالیٰ اپنے خزانوں سے آپ کے رزق اور دولت کو دگنا کرے گا۔ نمبر 3، جو بیمار ہے اسے اگر آپ پانی پلائیں گے تو اس کے جسم کے ریشے ریشے سے آج امام حسین علیہ السلام کے وسیلے سے بیماریاں نکل جائیں گی، بیماریاں جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خصوصی دعائیں کرنی ہیں، امام حسین علیہ السلام کا وسیلہ دے کر اپنی حاجتیں اللہ کے حضور رکھیں، پریشانیاں اللہ سے شیئر کریں، رب تعالیٰ سے باتیں کریں، مولا ہماری فلاں حاجت ہے، فلاں مراد ہے، فلاں پریشانی ہے، فلاں دعا ہے، اسے قبول فرما، ہماری تمام دلی مرادوں کو پورا فرما۔ آج کے دن کی برکت سے آپ کی خالی جھولی ضرور بھر دی جائے گی، خوشیوں سے، کامیابیوں سے، عروج اور ترقیوں سے، رزق دولت سے بھر دی جائے گی۔ جو لوگ اپنا نیا گھر، گاڑیاں، بنگلے چاہتے ہیں آج کے دن ضرور ملیں گے، بشرط یہ آپ کا یقین پکا ہونا چاہیے، پختہ ہونا چاہیے۔ جتنا پکا توکل اللہ پر رکھ کر آپ یہ وظیفہ کریں گے اتنی ہی جلدی اللہ رب العزت آپ کو عطا کرے گا۔ ماہ شعبان المعظم کا مہینہ اہل بیت کے لیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اولاد کے لیے خوشیوں کا مہینہ ہے۔ اللہ کا بھی ذکر کریں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ذکر کریں، کیونکہ شعبان المعظم کا مہینہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ منسوب ہے۔ شعبان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مہینہ ہے، اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک مہینے میں اگر آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی تحفہ پیش کرنا چاہتے ہیں تو درود پاک کی کثرت کریں۔ درود پاک تمام پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے، درود پاک خزانوں کے منہ کھلوا دیتا ہے، درود پاک اللہ کے قریب انسان کو کر دیتا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے رب تعالیٰ اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے۔ آپ اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان المعظم کے مہینے میں جو تحفہ دیں گے وہ درود پاک کا ہوگا، اور درود پاک کی بدولت آپ کے مقدر، نصیب اور تقدیر چمک اٹھے گی، تقدیر کے فیصلے ہوں گے، اور یہ معجزات آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعائے رب تعالیٰ اس بابرکت عمل کو مجھے بھی، میری تمام سننے والی ماؤں بہنوں کو کرنے کی توفیق دے، آپ سب دیکھنے والوں کی مشکلات کو آسان کرے، پریشانیوں کو ختم کرے، حاجات کو پورا کرے، دعائیں مقبول فرمائے، آپ کی دلی مرادوں کو پورا کرے، بے گھروں کو گھر عطا کرے، بے زروں کو زر عطا کرے، بے ہدایتوں کو ہدایت ملے، بے اولادوں کو نیک و صالحہ رب تعالیٰ اولاد عطا کرے۔ جتنی بھی آپ کی دل کی مرادیں ہیں رب تعالیٰ آج کے دن کی بدولت انہیں پورا فرما دے، اور جن لوگوں کے گھروں میں بندشیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، پریشانیاں ہیں، جادو جنات کے اثرات ہیں، امام حسین علیہ السلام کے صدقے اور ان کے وسیلے ان کے گھروں میں رب تعالیٰ اپنی رحمتیں اور برکتیں عطا کرے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔